جسمانی سزا اور تشدد پسندی کی نفسیات۔ ہمارے سماج میں بچوں کو ان کی اصلاح کی خاطر مارنا پیٹنا والدین اور اساتذہ کا جائز حق سمجھا جاتا ہے۔ یہ تشدد برائے اصلاح کے جواز کا بیانیہ ہے۔ اس سے تشدد پسندی نفسیات کا حصہ بنتی اور مسائل کو بزور طاقت حل کرنے کی خو پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو نظم و ضبط، اخلاق و آداب اور ضروری مہارتیں سکھانے کے لیے کچھ سختی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے تشدد کا طریقہ اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ شفیق والدین کی تنبیہ اور ناراضی ہی بچے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ انہیں مار پیٹ کر اصلاح کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ بچوں کی تربیت کے لیے ان پر تشدد کا مذہبی جواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت سے بھی پیش کیا جاتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس مضمون کی روایت یوں ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ سنن ابی داؤد رقم 495۔ ذخیرہ حدیث میں یہ روایت صرف 2 صحابہ سے منقول ہے، سبرہ بن معبد الجہنی، عبداللہ بن عمرو۔ پہلے صحابی سبرہ بن معبد الجہنی سے منقول تمام روایات ایک ضعیف راوی عبد الملک بن الربی الجہنی کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ دوسرے صحابی عبداللہ بن عمرو کی نسبت سے منقول روایت منقطع ہے۔ یہ سب سے پہلے المدونۃ الکبریٰ امام مالک میں نقل ہوئی ہے، جلد 1 صفحہ 132۔ یہ روایت ابن وہب بیان کرتے ہیں، جن کی پیدائش 125 ہجری کی ہے، جبکہ جن صحابہ سے وہ نقل کر رہے ہیں ان دونوں کا انتقال 65 ہجری سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی ان کی ملاقات ثابت نہیں۔ امام مالک نے اس روایت کے علم میں ہونے کے باوجود خود بھی اسے اپنی موطا کا حصہ نہیں بنایا۔ عبداللہ بن عمرو سے یہ روایت سب سے پہلے حدیث کی جس کتاب میں سامنے آئی وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ ان تمام روایات میں سوار بن داؤد موجود ہیں، جن کے بارے میں متعدد علماء جرح و تعدیل مطمئن نہیں ہیں۔ مثلا حافظ ذہبی نے ان پر ضعف کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح تقریب و تہذیب کے مصنف کی رائے میں بھی قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ان کے بقول یہ راوی ضعیف ہے، مگر اس پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کی رائے کو سوائے احمد بن حنبل کے کوئی اچھا نہیں سمجھتا، لہٰذا تنہا صرف کسی ایک راوی کی بنا پر عبداللہ بن عمرو سے مروی اس سلسلے کی تمام روایات ضعیف قرار دی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے معاصر علماء حدیث نے بھی اس روایت کو سندن قبول نہیں کیا۔ ابن ابی شیبہ نے اس پوری بات کو ایک تابعی کے قول کے طور پر الگ سے بھی نقل کیا ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ سرے سے حدیث تھی ہی نہیں، بلکہ ایک تابعی کا قول تھا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، وقی کہتے ہیں کہ سفیان نے ابی رجا سے اور انہوں نے مقہول سے سنا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ یہ غالباً کسی صحابی کا اثر یا تابعی کی اجتہادی رائے تھی جو حدیث کے طور پر نقل ہو گئی۔ امام شوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں ایک روایت نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کاغذ پر لکھی ہوئی ملی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر ہی کسی شخص کے الفاظ لکھے تھے کہ اس کے بقول بچے کو نماز نہ پڑھنے پر غالباً 9 سال کی عمر میں مارا جا سکتا ہے۔ روایت یہ ہے۔ عبداللہ بن ابی رافع اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تلوار کے پاس ایک کاغذ لکھا ہوا ملا تھا، جس پر لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہن بھائیوں کے بستر 7 سال کی عمر میں الگ کر دو، اور بچوں کو میرے خیال کے مطابق 9 سال کی عمر میں نماز ادا نہ کرنے پر مارو۔ ملخص از تحقیق جناب محمد حسن الیاس، بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارنا، ماہنامہ اشراق، اگست 2021۔
یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم تک نے اپنے انتخاب میں اس حدیث کو قبول نہیں کیا۔ یہ روایت علم و عقل کے مسلمات اور دین کے مجموعی مزاج سے بھی بظاہر متصادم نظر آتی ہے۔ جب شریعت میں نماز کا مکلف ہی بالغ فرد ہے تو 10 سال کی عمر میں نماز ادا نہ کرنے پر مارنا ناقابل فہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفسیات کے ماہرین بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ بچپن کی یہ سختی کیسے انسانوں کے مزاج اور مذہب سے تعلق پر اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کریم النفس شخصیت جنہوں نے پوری زندگی دین کو نرمی، ملائمت اور استدلال سے سمجھایا، وہ کیسے علی الاطلاق ایسی ہدایت کر سکتے ہیں جو جسمانی مار، نفسیاتی دباؤ اور عبادت جیسے شعوری عمل کو زبردستی ادا کرانے کی ترغیب بن جائے۔ حوالہ سابق۔ تشدد پسندی جاگیردارانہ کلچر کا خاصہ ہے۔ رعایا کو زیر نگین رکھنے کے لیے ان پر تشدد کے مظاہرے ایک لازمی عنصر کے طور پر اس کلچر کا حصہ چلے آئے ہیں۔ ہماری علاقائی زبانوں میں موجود محاورے اور ضرب الامثال بھی تشدد پسندی کی عکاسی کرتے ہیں۔ بابا بلے شاہ سے منسوب یہ اشعار یہی بیان کرتے ہیں: 4 کتاباں اتوں لتھیاں، اتوں لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتا، سب کچھ کیتا ڈنڈا۔ یعنی 4 الہامی کتابیں اوپر سے نازل ہوئیں اور ڈنڈا بھی اوپر یعنی آسمان سے نازل ہوا۔ چاروں کتابوں سے کچھ نہ ہوا، جو کچھ ہوا ڈنڈے سے ہوا۔ تشدد پسندی کے مظاہر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ والدین کا استاد سے یہ کہنا کہ بچے کی ہڈیاں ہماری اور گوشت آپ کا، یعنی بچے کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں، باقی کھال پر جتنا چاہیں مشق ستم کیجیے، یہ تشدد کو جواز فراہم کرتا ہے۔ لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے والدین اور اساتذہ سے کتنی مار کھائی۔ جسمانی سزائیں یہاں آخری چارہ کار کے طور پر نہیں بلکہ ترجیحاً اختیار کی جاتی ہیں۔ تشدد سے تربیت پانے والے بچوں میں ڈر، عدم تحفظ، منافقت، جھوٹ، بددیانتی، بزدلی، بدتمیزی اور طاقت کے بل پر مفادات اور مقاصد کے حصول کی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سماج کی ناقابل رشک اخلاقی حالت اور بزور طاقت مسائل حل کرنے کی نفسیات کے پیچھے تشدد برائے اصلاح کے تصور کا گہرا عمل دخل ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد یہ یقین رکھتی ہے کہ ملک میں مثبت تبدیلی لانے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ کرپٹ سیاستدانوں کو پھانسی چڑھا کر یا گولی مار کر تعمیر نو کی بنیادیں رکھی جائیں۔ آمریت پسند ملک کے مسائل کا حل ایک مطلق العنان حکمران کی صورت میں دیکھتے ہیں، جس کے آہنی ہاتھ آنن فانن حالات کی کایا پلٹ دیں۔ اپنے مطالبات منوانے کے لیے سرکاری اور نجی املاک کی توڑ پھوڑ کرنا اور سیاسی انتخابات کے دوران میں ہونے والے پرتشدد جھگڑے، یہ سب تشدد پسندی کے مظاہر ہیں۔ طب کا شعبہ بھی اس بہیمانہ نفسیات سے محفوظ نہیں۔ ڈاکٹر حضرات اپنی ہڑتالوں میں مریضوں کی جانوں کو یرغمال بنا کر اپنی مانگیں پوری کروانا درست سمجھتے ہیں۔ وکلاء جتھا بندی کر کے مخالفین پر حملے اور تشدد پر فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ پولیس زیر حراست ملزمان پر تشدد روا سمجھتی ہے۔ ریاستی ادارے اختلافی آوازوں کا گلا گھونٹنے کے لیے طاقت کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ سیاسی اور مذہبی جتھے سڑکیں بند کر کے لوگوں کے روزگار بلکہ ان کی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر مطالبات منوانا درست سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی طے کردہ مذہبی اور نظریاتی حدود میں رہنے کا پابند کرنے کے لیے ڈرانا دھمکانا مذہبی اور قومی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ فرد اور سماج میں حقیقی تبدیلی کن عوامل کے تحت آتی ہے اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے، تشدد پسند ذہنیت اس نفسیاتی اور سماجی سائنس سے نابلد ہوتی ہے۔ جس تبدیلی کا خمیر طاقت کے استعمال اور تخریب پر رکھا جائے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، تاریخ کے المناک تجربات سے یہ ذہنیت واقف نہیں۔ ڈر اور خوف سے اختیار کی گئی تبدیلی منفی، غیر مستحکم اور بددیانت ہوتی ہے۔ یہ منافرت اور خانہ جنگی پر منتج ہوتی ہے۔ تبدیلی وہی دیر پا ہوتی ہے جس کے لیے انسانی شعور کو مخاطب کیا جائے، علم و استدلال سے اسے پیش کیا جائے
اور اس میں وقت لگتا ہے۔ بچوں کے رویوں میں مثبت کردار پیدا کرنے اور منفی عادات کی روک تھام کے لیے والدین اور اساتذہ کے ذاتی کردار اور اچھے ماحول کی دستیابی سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہوتی۔ بچوں پر تشدد ایک بھیانک عمل ہے جس کے نتائج فرد اور خاندان سمیت پورا سماج بھگتتا ہے۔ بچوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ قانون بھی اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ خود پولیس کی درست خطوط پر ذہنی تربیت کی جائے۔